رب ذوالجلال کا بے انتہا کرم، اس کا فضل اور احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعہ کے دن ایک اہم فریضے کی ادائیگی کے لیے اپنے کام کاج، اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر، اپنے دکان سے، آفس سے، مکان سے نکل کر اللہ تعالیٰ نے اس کے پاک گھر کو پہلی فرصت میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہمارے آنے کو قبول فرمائے، بیٹھنے کو، کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جمعہ کی عظمت ہمارے دلوں میں بٹھائے، جمعہ کی وقعت اللہ ہمارے دلوں میں بٹھائے، اور دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کے دن جو فضیلتیں اللہ نے رکھے ہیں، وہ فضیلتیں اللہ مجھے بھی عطا فرمائے، آپ کو بھی عطا فرمائے۔ بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، میں اس سے پہلے کہ بیان شروع کروں، ایک سوال ایک ساتھی پوچھے تھے، اس کا جواب دے دوں۔ اور یہ سوال بہت سو کے ذہنوں میں ہوتا ہے۔ وہ سوال انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ جیسے ہی نماز ہوتی ہے، نماز کے فوراً بعد، سلام پھیرنے کے بعد فوراً استغفر اللہ کیوں پڑھتے ہیں؟ ان کا کہنا یہ تھا کہ استغفر اللہ جب انسان سے کوئی غلطی ہو جائے، جب انسان سے کوئی گناہ ہو جائے، تب انسان استغفر اللہ پڑھے تو بات سمجھ میں آتی ہے، بھئی غلطی ہو گئی اس لیے استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر فجر کے لیے الارم رکھے تھے، نیند آنکھ نہیں کھلی، کسی نے نہیں جگایا، بہت تاخیر سے اٹھے، نماز کا وقت ختم، اب اٹھتے ہی فوراً استغفر اللہ پڑھے تو سمجھ میں آتا ہے، وقت کو نہیں جگے اس کے واسطے استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں۔ کوئی غلطی ہو گئی، انسان استغفر اللہ پڑھے، سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن نماز تو عبادت ہے نا، نماز کیا ہے؟ عبادت ہے، کوئی گناہ تھوڑی ہے۔ عبادت کے بعد پھر استغفار اللہ سے معافی مانگنا، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو بات ان کی صحیح ہے، سوال ان کا، اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو، عبادت کے بعد اللہ سے معافی مانگنا یہ عمل اللہ کو بہت پسند ہے۔ انسان عبادت کرے اور پھر اللہ سے معافی مانگے، یہ اللہ کو یہ ادا بہت پسند، اور ہمارے نبی کا یہ طریقہ ہے۔ آپ کی بات صحیح ہے، نماز ایک عبادت ہے، انسان پاک صاف ہو کر طہارت حاصل کرتا ہے، وضو کرتا ہے، پھر نماز کے لیے انسان آتا ہے، اور نماز پوری کی پوری عبادت ہے۔ تکبیر تحریمہ سے جو نماز شروع ہوتی ہے، پھر انسان سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، ضم سورہ پڑھتا ہے، پھر رکوع ہے، پھر سجدے ہیں، اور پھر اس کے بعد بیٹھ کر التحیات ہے، اور پھر اس کے بعد درود شریف ہے، اور سلام پھیرنے سے پہلے تشہد میں بیٹھ کر، قاعدے میں بیٹھ کر التحیات، درود شریف، اور اس کے بعد انسان کیا کہتا ہے؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنے نفس پر بہت ظلم کیا، ظلما کثیرا، بہت زیادہ میں نے ظلم کیا ہے، گناہ کیا ہے۔ ولا یغفر الذنوب الا انت، اے اللہ آپ کے علاوہ کوئی گناہوں کو بخشنے والا، فاغفر لی مغفرۃ من عندک، آپ اپنی طرف سے مجھے معاف کیجیے، وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، اے اللہ مجھ پر رحم کا معاملہ فرمائیے، بے شک آپ رحم کرنے والے ہیں۔ تو سلام یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا پیارا طریقہ ہے۔ تو عمل کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگنا، یہ ادا اللہ کو بہت پسند ہے۔ ہم نماز پڑھے، نماز کے بعد استغفر اللہ کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے گویا کہ ہم اللہ سے یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ، نماز جس خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنا تھا، نماز جس دھیان اور توجہ سے پڑھنا تھا، جس اخلاص کے ساتھ یہ نماز پڑھنا تھا، وہ خشوع میں، وہ خضوع میں، وہ دھیان میں، وہ توجہ میں، وہ اخلاص میں میرے سے کمی کوتاہی ہوئی، اے اللہ تو مجھے معاف فرما۔ یہ جو
کمی کوتاہی ہوئی، سلام کے بعد فوراً جو ہم استغفر اللہ پڑھتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ نماز میں جو ہم سے کمی کوتاہی ہوئی، یا اللہ اسے معاف فرما اور نماز کو قبول فرما، یہ ہم کہہ رہے تھے، اس لیے استغفر اللہ پڑھتے ہیں۔ جواب سمجھ میں آ گیا؟ سلام کے بعد استغفر اللہ کیوں پڑھتے ہیں؟ جواب سمجھ میں آ گیا انشاءاللہ۔ بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور آپ سب جانتے ہیں یہ مہینہ بہت پیارا مہینہ ہے، بہت اہم مہینہ ہے۔ اہم کیوں ہے یہ مہینہ؟ اہم اس لیے ہے کیونکہ یہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا بھی اسی مہینے میں ہے، اور دنیا سے پردہ فرمانا بھی اسی مہینے میں ہے، اور ہمارے نبی کا دنیا میں آنا بھی مبارک اور ہمارے نبی کا دنیا سے جانا بھی مبارک۔ دونوں کا ذکر قرآن میں ہے کہ اگر ہمارے نبی دنیا میں نہ آتے تو کیا ہوتا، اگر اللہ ہمارے نبی کو دنیا میں نہ بھیجتے تو کیا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے احسان انسانوں پر کیے، کروڑوں انگنت احسان انسانوں پر اللہ کے ہیں، لیکن اللہ فرماتے میرے بندوں، میں نے یہ ساری چیزیں تمہارے لیے بنائی اور ان کو تمہارا سرونٹ بنایا، غلام بنایا۔ اور جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنا اللہ چاہ رہے تھے، پیارے نبی کے بھیجنے کا تذکرہ کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اگر ہمارے نبی دنیا میں نہ آتے تو ہم جنت کی منزل ہمیں نہ ملتی، سیدھا راستہ ہمیں نہ ملتا، ہم پتہ نہیں گمراہیوں میں بھٹکے ہوئے ہوتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے انسانوں، میں نے تم پر احسان کیا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر تمہارے درمیان بھیجا۔ لقد من اللہ علی، بہت بڑا میں نے احسان کیا کہ میں نے اپنے محبوب کو رسول بنا کر تمہارے درمیان بھیجا۔ پھر آخر میں اللہ فرماتے ہیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ، اگر میں ان کو نہ بھیجتا اور تم پہلی کی گمراہیوں میں ہوتے، لفی ضلال مبین، تو تم بھٹکے ہوئے ہوتے، راہ سے خسارے میں ہوتے، گمراہی میں ہوتے، تم لفی ضلال مبین۔ بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں، مجھے، آپ کو پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہمارے نبی کا نام، یہ تو ربیع الاول کا مہینہ ہے تو جگہ جگہ سیرت کے بیانات ہوتے رہتے ہیں، جلسے ہوتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل سے جہاں بھی ہمیں سننے کا بھی موقع ملتا ہے سنتے ہیں ہم، لیکن سب سے بڑی چیز جو ہے وہ یہ کہ نیت ہماری، اگر ہم نیت سن کر صرف واہ واہی کرتے ہیں اور عمل کی نیت نہیں کرتے تو میرا سنانا، آپ کا سننا سب بیکار ہے۔ ہماری نیت کیا ہو؟ ہماری نیت یہ ہو کہ مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ کیا نیت ہو؟ مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، جئیں گے تو پیارے نبی کے طریقے پر جئیں گے، مریں گے تو پیارے نبی کے طریقے پر مریں گے، یہ نیت ہونی چاہیے۔ سیرت کے جلسے، اسی لیے سیرت کے کیا معنی؟ سیرت کے معنی آتے ہیں اخلاق، سیرت کے معنی آتے ہیں کردار، سیرت کے معنی آتے ہیں کیریکٹر، اور آسان میں آپ کو سمجھاؤں، سیرت کا معنی ہے لائف اسٹائل۔ سیرت کے کیا معنی؟ سیرت النبی، یعنی پیارے نبی کا لائف اسٹائل کیا تھا، پیارے نبی کی زندگی کیسی تھی، اس کو ہم سنتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم نیت کریں کہ میرا لائف اسٹائل وہی ہوگا جو پیارے نبی کا ہے، میرے جینے کا طریقہ وہی ہوگا جو میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر، دکھا کر گئے، بول کر گئے، صحابہ چل کر دکھا کر گئے، میرے بھی جینے کا طریقہ وہی ہوگا۔ یہ نیت اگر ہماری ہے
تو الحمدللہ جتنے بیانوں میں ہم شریک ہو رہے ہیں، جتنے بیان ہم سن رہے ہیں، سب کامیاب ہیں۔ اگر یہ نیت نہیں ہے تو پھر فضول ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ آج کل تو خرافات بہت زیادہ ہو رہے ہیں، غیر ضروری چیزاں، بے جا رسمیں بہت ہو رہی ہیں ربیع الاول کے مہینے میں، سیرت کے نام پر نہیں، میلاد کے نام پر۔ میلاد الگ چیز ہے، سیرت الگ چیز ہے۔ 12 ربیع الاول کو لوگ عید میلاد کے نام سے کیسی کیسی خرافات، اس سال تو بہت زیادہ ہو گیا۔ ایک جگہ کچھ لوگ مل کر، امام صاحب مل کر جا کو نماز بھی پڑھے۔ کیسی نماز ہے؟ 12 ربیع الاول کو عید میلاد کی نماز۔ نعوذ باللہ من ذالک، کیسی کیسی خرافت۔ اور اللہ کی پناہ، محبت اسے نہیں کہتے، لوگ محبت میں اندھے ہو رہے ہیں۔ محبت اسے کہتے ہیں جو اللہ جیسے محبت چاہ رہے ہیں، جو نبی محبت چاہ رہے ہیں ویسی محبت کرنا۔ اسے ایسا نہیں جیسے آپ چاہ رہے ہو، جیسے میرے دل میں آیا ویسے میں کروں، اسے محبت نہیں۔ جیسے میرے نبی نے کہا، جیسے اللہ نے کہا، جیسے اللہ کو پسند ہے ویسی محبت کرنا، بس سمجھ۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس سال عید میلاد کے نام سے جلوس نکالا گیا اور پھر اس میں ڈی جے بجایا گیا۔ کیا بجایا؟ ڈی جے۔ پہلے قوالیاں سنتے تھے، قوالیوں سے پھر کیا ہوا، اس کے اندر میوزک آیا، اب باقاعدہ ڈی جے۔ کیا نکال رہی؟ پیارے نبی کے میلاد کا جلوس بول۔ نعوذ باللہ، کیا اس سے اللہ خوش ہو؟ کیا یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے؟ یہ ہمیں گنیش تہواروں میں اس میں سب دیکھتے تھے، اب نبی کی میلاد کے نام سے کرنے لگے لوگ۔ اور آدمیوں کو صحیح بات بولے تو پسند بھی نہیں آتی، غلط باتیں جو ہے جلدی قبول کر لیتے۔ اتنا بڑا جو ہے جلسہ بنگلور میں، اور وہ جلسے میں بولنے والے کیا بول رہی، نہ دم ہے نہ سر ہے نہ اس کا کوئی ثبوت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام عید میلاد منائے، حضرت نوح منائے، حضرت ابراہیم منائے، پورا مجمع واہ 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 تانی۔ اب ان کو پوچھو میلاد کسے کہتے ہیں؟ میلاد کی صحیح تعریف ہی نہیں معلوم۔ بہت سے لوگ دلیل دیتے ہیں ہمارے نبی جب مکے سے مدینہ آئے تو ایمان والے خوشی منائے، جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ خوشی مناتے ہیں، اسی لیے ہم میلاد مناتے ہیں۔ بولے تو ٹھیک ہے، ہمارے نبی مکے سے مدینہ آئے تو سارے ایمان والوں کو خوشی ہے، لیکن اسے دلیل بنا کو انہوں کیا کر رہی، ہر سال 12 ربیع الاول کو عید میلاد منا رہی۔ بھئی ہمارے نبی جب مکے سے مدینہ آئے تو وہ کون سی تاریخ تھی، کون سا مہینہ تھا، وہ کیا تھا؟ وہ ہجرت کر کے آئے۔ کیا اس کے بعد پھر وہ سال نہیں آیا، اس کے بعد پھر وہ دن وہ مہینہ نہیں آیا؟ صحابہ یہ سالش نہ آئے تھے سو، یہ دنش نہ آئے تھے سو، یہ مہینش نہ آئے تھے سو بول کو کب تو منا کو ہی۔ اور وہ کیا اسی دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے؟ اب جو آپ جو منا رہی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے منا رہی عید میلاد کے نام سے۔ یہ خرافات سے اگر ہم نہیں بچے، اب بہت سے جگہ گئے، گزشتہ سال دیکھا، استغفر اللہ، اتنی تکلیف ہوئی دیکھ کر، کان کی ایک جگہ پورے بیٹھی، اتنا بڑا کیک رکھی، اور کیک رکھ کر داڑھی ہے، جبہ ہے، سب بھی ہے، چاقو لے کو ہیپی برتھ ڈے ہمارے نبی کا نام لے لی، اور کیک کاٹ کو ایک دوسرے کو کھلا رہی۔ استغفر اللہ۔ یہ سب چیزیں ہمیں نہیں روکے، ان سب چیزوں سے ان کو نہیں روکے تو آگے چل کو کیا ہوتا معلوم؟ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قوم میں ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ آسمانوں پر اٹھا لیا، یہودیوں نے شروع کیا، حضرت عیسیٰ جو دن پیدا ہوئے تھے وہ دن کرسمس ڈے جو ہوتا ہے نا، یہ کیا ہے؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے۔ یہ شروع میں کیا کرے، بیٹھ کو خالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اچھائیوں کا ذکر کرتے تھے، ان کی خوبیوں کا ذکر کرتے تھے، سال میں ایک مرتبہ کرسمس ڈے کے موقع پر انہوں پیدا ہوئے تھے سو بول کر ان کی خوبیاں، ان کی اچھائیاں بیان کرتے تھے۔ دھیرے دھیرے کیا ہوا، میوزک شروع ہوا، پھر ڈانس شروع ہوا، پھر ہوتے 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 آج کرسمس ڈے کی کیا حقیقت ہے تم نہ معلوم۔ اس دن
سب سے زیادہ شراب بکتی ہے، سب سے زیادہ شراب پی جاتی ہے، سب سے زیادہ زنا اس دن ہوتا ہے۔ کون سے دن ہو رہا ہے؟ کرسمس ڈے۔ حالانکہ کتنا مبارک شروع کرے تھے تو تب کتنا اچھا دکھتا تھا بھئی، اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ کر رہی، ان کی خوبیاں بیان کر رہی، ان کی اچھائیاں بیان کر رہی، لیکن دھیرے 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 خراب چیزیں آتے 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 پوری دنیا کا سب سے خراب دن، خراب رات کون سی بولے تو وہ کیوں بولے تو سب سے زیادہ شراب، سب سے زیادہ زنا، سب سے زیادہ گناہ اسی دن ہو رہا ہے۔ کس کے نام پہ ہو رہا ہے؟ ایسا ہمیں یہ عید میلاد، 12 ربیع الاول، یہ جلسے جلوساں، اور پھر اس میں جو اب ہوگی کیک کاٹ رہی، ڈانس کر رہی، کہاں کی دیکھا ایک دوسرے ملک کا کون سی کی بچی کو بٹھا دلی، اسے حور کا نام دے دلی، استغفر اللہ، وہ بچی کو بٹھا کو حور کا نام دے کر اسے پورے محلے میں لے لے پھر رہی، کیا کہتا ہو عید میلاد بنا رہی ہمیں بول کر۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں یہ سب خرافات ہیں، اللہ اس سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء دیوبند کا خاص طور پر ہم پر بڑا احسان ہے کہ صحیح راستہ بتائے، پیارے نبی کی صحیح سیرت ہمیں بتاتے ہیں، پیارے نبی کے صحیح اخلاق ہمیں بتاتے ہیں، دین کا صحیح شکل و صورت دین کی جو ہے وہ ہمیں بتاتے ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتا تو پتہ نہیں ہم بھی شاید عید میلاد کے دن ڈی جے بجا رہے ہوتے اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے اور اسی کو دین سمجھ رہے ہوتے۔ بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ ان تمام خرافات سے میری آپ کی پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ تو ارادہ کریں کہ پیارے نبی کے سیرت کو سنیں گے، پڑھیں گے، سمجھیں گے اور اسی پر زندگی گزاریں گے انشاءاللہ۔ ایک بات آج میں آپ کو بتاؤں، ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نام اتنا پیارا ہے، پورے قرآن میں کتنی مرتبہ آیا ہے نام؟ 4 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ 4 مرتبہ ہمارے نبی کا نام قرآن میں آیا ہے۔ پہلی مرتبہ 4ویں پارے میں ہے، لن تنالوا میں آدھے پارے سے پہلے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم الی آخر۔ دوسری مرتبہ ہمارے نبی کا نام قرآن میں ہے 22ویں پارے میں۔ کتنے پارے میں؟ 22ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں پیارے نبی کا نام لے کر، وخاتم النبیین، کہ آخری نبی کون ہے؟ بھی بولو نا، آخری نبی کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ نبی تھے، جب آئیں گے تب بھی نبی ہوں گے، نبی تھے جب آئیں گے تب بھی وہ کیا رہیں گے؟ نبی رہیں گے، لیکن پیارے نبی کی شریعت پر وہ عمل کریں گے۔ ان کا مقام، ان کا مرتبہ نبوت کا ہی رہے گا، ان کے مقام اور مرتبے میں کوئی کمی نہیں ہوگی، یہ ہمارا ایمان ہے۔ لیکن شریعت، کس کی شریعت پر عمل کریں گے؟ وہ کل مفتی سبیل صاحب آئے تھے، وہ سمجھا رہے تھے جیسے ایک ملک کا وزیر اعظم ہے، پریزیڈنٹ یا پھر جو ہے سمجھو پی ایم ہے، اپنے ملک میں اس کی حکومت چلتی ہے، لیکن جب وہ یہاں سے کسی اور ملک کو دورے کے لیے جاتا ہے، مثال کے طور پر یہاں سے سعودیہ چلا جائے، یہاں سے امریکہ جائے، تو وہاں اس کا مقام ہوتا ہے کہ یہ سعودی، یہ ہندوستان کا جو ہے وزیر اعظم ہے، اس کے نام کے ساتھ ہوتا ہے پی ایم آف انڈیا یا پریزیڈنٹ آف انڈیا، وہاں اس کی عزت ہوتی ہے، اس کا مقام ہوتا ہے، لیکن وہاں جیسے ہی وہ پہنچتا ہے اس کی حکومت نہیں چلتی، وہاں اس کے آرڈر نہیں چلیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ وہاں کا وزیر اعظم نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو بالکل اسی طرح حضرت عیسیٰ، لیکن وہ ہے وزیر اعظم، وہ وزیر اعظم ہی ہے، لیکن وہاں اس کی حکومت نہیں چلے گی۔ بالکل اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے قریب جب اتاریں گے دمشق کی جامع مسجد
کے میناروں پر فرشتے ان کو لا کر چھوڑ کر جائیں گے. حضرت امام مہدی نماز پڑھا، ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی اقتداء میں. اور پھر وہ لمبا واقعہ. بہرحال اتنی بات کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے لیکن وہ نبی نہیں ہوں گے. ان کی نبوت اپنی جگہ، وہ نبی ہیں لیکن پیارے نبی کی شریعت پر وہ عمل کریں گے. تو اللہ، یہ عقیدہ فرض ہے کہ ہمارے نبی آخری نبی، اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. یہ عقیدہ فرض ہے، اس کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کی وحدانیت اور پیارے نبی کی رسالت. اور یہ کہ پیارے نبی آخری، قرآن میں اللہ نے فرمایا وخاتم النبیین. تو ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ بولو نا، آپ بولے نا محمد. کتنا ثواب ملا آپ کو؟ 50 نیکیاں ملی. کتنی نیکیاں؟ نبی کا نام ہے اللہ نے ایسا رکھا ہے. اور میں آپ کو پروف سے بتا رہا ہوں کہ آپ نے ہمارے نبی کا نام پیار سے لیا تو نام لینے پر 50 نیکیاں ملی. کیوں؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں. سب سے پہلی بات، ہمارے نبی کا نام قرآن میں کتنی جگہ؟ 4. 2 جگہ میں نے آپ کو بتایا، 4 پارے میں، اور دوسری جگہ کیا ہے 22ویں پارے میں، اور تیسری اور چوتھی جگہ 26ویں پارے میں. وہ ایک ہی پارے میں 2 مرتبہ ہمارے نبی کا نام. سورہ محمد میں الذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم. یہ کون سے پارے میں؟ 26ویں پارے میں. 26ویں پارے میں سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا محمد رسول اللہ. 26ویں پارے میں. تو کتنی جگہ ہو گئے؟ 4 جگہ. قرآن میں ہمارے نبی کا نام 4 جگہ ہے. اور قرآن کا ایک حرف پڑھو تو کتنی نیکیاں ہیں؟ 10 نیکیاں کم سے کم ہیں. یہ میں نہیں کہتا، ہمارے نبی نے فرمایا. ترمذی کی حدیث ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ حرفا فله به حسنہ والحسنۃ عشر بامثالها. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک حرف پڑھا اس کے لیے کم سے کم 10 نیکیاں ہیں. اور پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں الف لام میم، انا لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف حرف و لام حرف و میم حرف. الف لام میم، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. تو یہ ہمارے نبی نے فرمایا. تو محمد میں کتنے حرف ہیں؟ محمد کتنے حروف ہیں؟ میم، ہا، اس کے بعد تشدید والی میم، یعنی 2 میم اس کے اندر ہیں. میم میم دال. کتنے ہوئے؟ 5. تو کوئی اگر پیار سے ہمارے نبی کا نام لے تو کتنی نیکیاں ملیں گی اس کو؟ کم سے کم 50 نیکیاں ضرور ملیں گی. بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، ہمارے نبی کا نام اتنا پیارا ہے. اس کا ترجمہ آپ دیکھیں، اس کے ترجمے میں آپ غور کریں کیا ہے اس کے معنی. محمد کے معنی عربی لفظ ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، جس کی تعریف کی جائے. محمد کے معنی جس کی تعریف. اور دنیا والوں کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے، پیدا کرنے والے پروردگار نے خود تعریف فرمائی. کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حضرت حسان بن ثابت نے جب یہ شعر پڑھے اپنے دوستوں کے بیچ میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اچھا وہ واقعہ یہ ہوا کہ مدینے میں ایک مرتبہ وہ حضرت حسان اور ان کے دوست سب بیٹھ کر، چاندنی رات تھی، چاند کو دیکھ کر اس کی تعریف کر رہے تھے. آج چاند کتنا خوبصورت نظر آ رہا. چاندنی رات تھی، پورا چاند نکلا ہوا تھا.
اتنے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو حضرت حسان کنفیوز ہو گئے، صحابہ کنفیوز ہو گئے کہ تعریف چاند کی کرے یا اس خوبصورت چہرے کی کرے۔ اور پھر حضرت حسان کے وہ شاعر تھے تو ان کی زبان سے یہ جملے نکلے، انہوں نے یہ پیارے نبی کی شان میں، پیارے نبی کی تعریف میں یہ جملے کہے۔ اللہ کے نبی فجر کی نماز کے بعد صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت حسان کو بلائے اور بلا کر فرمایا کہ تم نے کل میری شان میں کچھ جملے کہے، وہ جملے تم کہو۔ پھر حضرت حسان پہلے تو گھبرائے کہ اللہ کے نبی آپ کے سامنے میں آپ کی تعریف کیسے کروں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، اللہ نے مجھے کہا کہ میں سنوں، اللہ کا حکم ہے، تم وہ پھر شعر پڑھ کر مجھے سناؤ۔ پھر انہوں نے یہ اشعار پڑھ کر سنائے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ، اللہ کی قسم آنکھوں نے آپ سے زیادہ خوبصورت کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ، آپ سے پہلے خوبصورت، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی آنکھوں نے دیکھا نہیں۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، اور اللہ کی قسم کسی عورت نے آپ سے زیادہ خوبصورت بچہ جنا ہی نہیں آج تک کسی عورت نے۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک بنایا ہے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، ایسا لگتا ہے جیسے خود پروردگار نے پوچھ پوچھ کر آپ کی پرورش، آپ کی تخلیق کی ہے، پوچھ پوچھ پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان سے فرمایا کہ یہ جملے اتنے اچھے ہیں کہ اس کی وجہ سے اللہ نے تم پر جنت کو واجب کر دیا۔ بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، تو ہمارے نبی کو تعریف کی ضرورت نہیں ہے، اس نام کا مطلب ہم سمجھ رہے تھے۔ محمد کی کیا معنی؟ جس کی تعریف کی جائے۔ اور ہمارے نبی دنیا کیا تعریف کرے گی، خود پیدا کرنے والے پروردگار نے تعریف فرمائی ہے۔ اور چاند کے بارے میں آتا ہے نا، چاند خوبصورت ہے، لیکن جب پیارے نبی نے چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے۔ اور چاند خود کیا کہتا ہے، کسی شاعر نے اپنے نعت میں یہ الفاظ کہے کہ چاند خود کہتا ہے کہ آقا کے اشارے میں اتنا مزہ ہے، اتنا مزہ ہے آقا کے اشارے میں، پھر ٹوٹ جانے کو دل کرتا ہے۔ چاند خود کہتا ہے پھر ٹوٹ جانے کو دل کرتا ہے، چاند کہہ رہا ہے۔ بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، ہمارے نبی سے، ہمارے نبی کے ہمارے نبی کی جو تعریف ہے وہ خود پروردگار کرتے ہیں۔ تو محمد کے معنی جس کی تعریف کی جائے۔ اچھا، اس میں سے آپ میم کو ہٹا دیجئے، کیا بچے گا؟ ہا میم دال، حمد۔ حمد کی کیا معنی؟ تعریف کرنا۔ حمد کی کیا معنی؟ حمد کے معنی بھی تعریف کرنا۔ اور اللہ کی قسم ہمارے نبی سے زیادہ تعریف کرنے والا اللہ کی کوئی نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، سارے انبیاء کی زبان پر ہوگا رب اغفر لی رب اغفر لی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ سارے انبیاء اللہ سے یہ کہہ رہے ہوں گے اللہ مجھے بچا، اللہ مجھے بچا۔ سارے انبیاء نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ پیارے نبی خود فرماتے ہیں میں اللہ کے عرش کے پاس جاؤں گا اور اللہ کے عرش کے سامنے میں سجدہ کروں گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 7 دن 7 رات تک میں اللہ کے عرش کے سامنے سجدہ کروں گا اور پھر میں اللہ کی وہ تعریف بیان کروں گا جیسی تعریف آج تک کسی نے نہیں کی۔ میں اللہ کی ایسی تعریف بیان کروں گا کہ ویسی تعریف آج تک کسی نے نہ کی ہوگی۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، وہ حدیث بہت لمبی ہے، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں اللہ کے نبی کا نام محمد، محمد کے معنی جس کی تعریف کی جائے۔ اگر محمد میں سے میم کو نکال دو تو پھر کیا بچتا ہے؟ حمد، تعریف کرنا۔ اور ہمارے نبی سے بڑھ کر اللہ کی تعریف کرنے والا کوئی نہیں ہے، ہمارے نبی سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا کوئی نہیں۔ اچھا، اب اس میں سے ہا میم دال میں سے ہا نکال دو، کیا بچے گا؟ مد۔ میم دال، مد۔ مد کی کیا معنی؟ عربی میں مد کے معنی آتے ہیں کھینچنا،
عربی میں مد کے معنی کیا آتے ہیں؟ کھینچنا۔ ہمارے نبی وہ نبی ہیں کہ لوگ کھینچے کھینچے ہمارے نبی کے پاس آتے تھے، پھر آئے کہ نہیں آئے، کھینچے کھینچے جو بھی پیارے نبی کا تذکرہ سنتے، سلمان فارسی فارس سے آئے، بلال حبشی حبشہ سے آئے، جو بھی ہمارے نبی کا نام سنتے پوری دنیا سے، انسان تو انسان، جنات کھینچے کھینچے آئے، فرشتے کھینچے کھینچے آئے، جنگل کے درندے پرندے پیارے نبی کے پاس کھینچے کھینچے آئے۔ تو مد کے معنی کھینچنا، اور ہمارے نبی کے پاس پوری دنیا کھینچے کھینچے۔ بہرحال اس کے بعد اگر میم اور دال میں سے میم کو نکال دو تو کیا بچتا ہے؟ دال۔ کیا بچا؟ دال۔ عربی ڈکشنری اٹھا کر آپ دیکھو دال کے کیا معنی آتے ہیں۔ دال کے معنی آتے ہیں اچھے راستے کی طرف بلانا، اچھائی کی دعوت دینا، اچھے راستے کی طرف بلانا۔ پیارے نبی نے الدال علی الخیر کفاعلہ، ہمارے نبی سے بڑھ کر اچھائی کی طرف بلانے والا کون ہے؟ ہمارے نبی سے بڑھ کر سیدھا راستہ دکھانے والا کون ہے؟ تو میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، یہ میں نے آپ کو پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا معنی آپ کو بتایا۔ پیارے نبی کا نام اتنا پیارا ہے تو اس نبی کے طریقے کتنے پیارے ہوں گے، اس نبی کی سنتوں میں کتنا، پیارے نبی کے نام میں اتنا مزہ ہے تو پیارے نبی کی سنتوں میں کتنا مزہ ہوگا۔ تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، ارادہ کرو آج کہ انشاءاللہ اس کے بعد بھی ہم پیارے نبی کی سیرت کو سنیں گے، لیکن ہماری نیت کیا ہونی چاہیے کہ مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، غلو نہیں، محبت میں ڈی جے نہیں ہے۔ عید میلاد کے نام پر نعوذ باللہ ڈی جے بجایا جا رہا ہے۔ عید میلاد کے نام پر مسجد کے پہلے ایسا ہوتا تھا کہ کوئی غیر ایمان والے ہیں وہ گانے بجا رہے ہیں، وہ نمازوں کے وقت میں ہم بھئی ان کو علم نہیں ہے، ہم صبر کر لیتے، خاموش ہو جاتے۔ لیکن اب ایمان والے میلاد کے نام پر محلوں میں مسجدوں کے پاس نمازوں کے وقت میں نمازوں کو چھوڑ کر ڈی جے کے ساتھ اور پھر جو ہے ڈھول بازوں کے ساتھ سارے نمازی پریشان ہیں۔ تو ایک بات یاد رکھیں، ایک چیز اگر زندگی میں ہے، میری زندگی میں، آپ کی زندگی میں اگر ایک چیز ہے تو اللہ کی قسم مصطفیٰ کا دامن ہے، صحابہ کا دامن ہے، ولیوں کا دامن ہے۔ اگر میری زندگی میں یا آپ کی زندگی میں وہ ایک چیز نہیں ہے تو اللہ کی قسم ہم جھوٹے ہیں، ہمارے پاس مصطفیٰ کا دامن نہیں ہے، ہمارے پاس صحابہ کا دامن نہیں ہے، ہمارے پاس ولیوں کا دامن نہیں ہے، ہم جھوٹے ہیں، شیطان ہے، مکار ہے، فریب دے رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو، دنیا کو۔ وہ ایک چیز کیا ہے؟ میں غور کروں، آپ بھی غور کریں، وہ ایک چیز کیا ہے؟ اگر وہ ایک چیز ہے، اللہ کی قسم آپ قسم کھا کر کہہ سکتے ہیں کہ میرے پاس مصطفیٰ کا دامن ہے، میرے پاس ولیوں کا دامن ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں وہ ایک چیز ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ایک چیز جس کو سب سے زیادہ پیارے نبی نے فرمایا، پیارے نبی کو سب سے زیادہ جو پسند ہے وہ ہے، پیارے نبی نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی ہے۔ اللہ نے مجھ سے، آپ سے، میری ماؤں اور بہنوں سے، قیامت تک آنے والے ہر امتی سے فرمایا کہ اے میری امتیوں، تم نماز پڑھتے جاؤ گے، میری آنکھیں ٹھنڈی 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 ہوتی جائیں گی۔ تم نماز پڑھو گے، مجھے سکون ملے گا، مجھے راحت ملے گی، میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی ہے، میری امت نماز پڑھے گی، اللہ میری آنکھوں کو ٹھنڈا کریں گے۔ یہ پیارے نبی نے فرمایا، حدیث کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو وہ ایک چیز کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز۔ وہ ایک چیز کیا ہے؟ کون سی نماز؟ بولو فجر، بولو فجر، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ 5 نمازیں اگر ہماری زندگی میں ہیں، 5 نمازیں،
پیارے نبی نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک، تم نماز پڑھو گی تم نماز پڑھو گے میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ 7 بجے اٹھے، 8 بجے اٹھے، 9 بجے اٹھے، 10 بجے اٹھے، ہماری یہاں آنکھیں کھلی، وہاں پیارے نبی کی آنکھوں کو کیا کریں ہم، ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں۔ یعنی امت نماز چھوڑے گی تو نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچے گی، نبی کی آنکھوں کو تکلیف پہنچے گی۔ فجر کی نماز چھوڑ کو، نبی کی آنکھوں کو تکلیف پہنچا کو، پھر اس کے بعد کیا بولے تو حضرت ذرا کہتے بھی پڑھ کو دیکھنا تھا، کہتے بھی نظر لگی کون تم جادو گیدو کردہ لی کی کیا ہے کہ بزنس بہت یہ ہو رہا حضرت بہت ٹھپ ہے، کیا بھی برکتش نہیں ہے زندگی میں، کتنا کمائی تو بھی بچہ بیمار ہوا، میں بیمار ہوا، گھر والے بیمار ہوئے، یہ حادثہ ہوگا وہ حادثہ ہوگا، کیا کہ کہتے بھی پڑھ کو حضرت کہتے بھی دم کر ڈالو، نہیں تو بندش کر ڈالو، نہیں تو کہتے کر ڈالو۔ سب سے بڑی نحوست نماز نہ پڑھنا، اس سے بڑی نحوست کیا بھی نہیں ہے۔ بہت سے آدمیاں بولتی ایو صبح کو اٹھ کو کس کا منہ دیکھا تھا کہ پورا دن ہی اچھا گزرے، بولتی بولنے والے کیا کہ آج کا دن ہی اچھا نہیں کر کو، اس نماز چھوڑا نا، اس سے بڑا نحوست منحوس بول بھی نہیں، انہیں کیا دیکھنا سو منہ، اس کا منہ نہیں دیکھنا، انہیں نماز ہی چھوڑ لینا۔ سب سے بڑا منحوس، سب سے بڑی نحوست والی وہ ہے جو نماز چھوڑ دے، سب سے بڑا منحوس وہ ہے جو فجر کی نماز چھوڑ کر آرام سے جو ہے 7 بجے 8 بجے 10 بجے اٹھے۔ اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ برکتیں ہیں، پیارے نبی نے برکتوں کی دعائیں فرمائی ہیں۔ جو فجر کی نماز پڑھتے ہیں، فجر کی نماز پڑھ کر نکلتے ہیں، ان کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا ہوتا ہے، ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ جو فجر کی نماز کی پابندی کرتے ہیں، اللہ ان کی زندگیوں میں برکت، ان کی عمروں میں برکت، ان کی روزی میں برکت، ان کے جان میں، ان کے جسم میں، ہر چیز میں اللہ برکتیں ہی برکتیں عطا فرماتی ہیں۔ تو ہمارے ہاتھ میں ہے، یا تو پڑھ کر یہ ساری فضیلتیں حاصل کریں، یا پھر سولے کو یہ ساری نحوستیں لے لیں۔ اس کے بعد کتنے بھی نیمبواں پھرو، مرچاں پھرو، کیا بھی کام نہیں آتا۔ صحیح بات ہے، بے برکتی نحوست، پھر اوپر سے ان کو الگ پیسے وہ دیتے رہنا، وہ وہاں دینے کیا بھی ہچکچاتے نہیں بھائی، کیا بھی ہچکچاتے نہیں۔ اگر آکو نہ بول رہے بندش کرنا 50,000 روپے خرچہ ہے تو آرام سے دے دی۔ حالانکہ زندگی میں ایک مرتبہ بھی 50 روپے امام صاحب کو کہ مولانا صاحب کو دیکھو نہیں رہتے ہوں گے ہدیہ، لیکن وہاں دینے تیار ہے۔ ویسے صحیح پیسے رہے تو نا اللہ صحیح جگہ لگاتے ہیں بھئی، صحیح جگہ لگنے کے واسطے اللہ کے یہاں قبول ہونا بھی تو ضروری ہے۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں حلال روزی نصیب فرمائے، پیارے نبی کی پیاری سیرت کو اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سیرت کے نام پر جو آج کل رسم و رواج اور خرافات ہو رہے ہیں، گناہ کے کام ہو رہے ہیں، اللہ ان سے مجھے آپ کو پوری امت کو اللہ بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جب تک ہماری زندگی ہے پیارے نبی کے طریقے پر جینے، اور جب ہماری موت آئے پیارے نبی کے طریقے پر ہی اللہ ہمیں موت نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔